بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم، اور یہاں پر ہم تذکرہ کریں گے کہ وفاقی آئینی عدالت کا ایک تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اور نسلا ٹاور، آپ سب جانتے ہیں کہ جب آپ شارع فیصل پر جا رہے ہوتے ہیں تو میرے کئی دفعہ اس علاقے سے گزرنا ہوتا تھا۔ نرسری کے پاس سے جب آپ لیفٹ پہ ہوتے ہیں تو یہ ایک ٹاور تھا، اور یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک 21 دسمبر 2018 اور دوسرا 22 جنوری 2019 کے دو احکامات تھے، اور ان احکامات کے بعد اس نسلا ٹاور کو 2021 سے لے کے 2021 کے آخر سے 2022 کے شروع تک اس کو مسمار کر دیا گیا تھا۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ یہ معاملہ شروع ہوا تھا لیاری میں ایک غیر قانونی بلڈنگ کے حوالے سے، اور موسیٰ لین میں وہ بلڈنگ تھی، لیکن اس کے بعد اس معاملے کو آگے بڑھایا گیا اور سپریم کورٹ نے ظاہر ہے کہ ان معاملات کا جائزہ لیا، اور بڑھتے بڑھتے بات نسلا ٹاور تک پہنچ گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو اب آئینی عدالت کا فیصلہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا اختیار عدلیہ کا نہیں ہے، اور پھر عدلیہ نے یہ واضح کیا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد غیر قانونی تعمیرات کو قانونی قرار دینا نہیں ہے، بلکہ آئین کے مطابق ریاستی اداروں کے اختیارات کی حدود کا تعین کرنا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے یہ بھی منشن کیا گیا کہ عمارتوں کے قوانین پر عمل درآمد کرانا سندھ گورنمنٹ، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور دیگر متعلقہ اداروں کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے، نہ کہ عدالت کی۔ اور پھر یہ ہے کہ عدالت کا کام یعنی کہ اپنے سامنے موجود جو تنازعات ہیں ان کی نگرانی کرنا ہے، ان کا فیصلہ کرنا ہے، نہ کہ انتظامی معاملات کی مستقل نگرانی کرنا۔ اور ساتھ یہ بھی قرار دیا گیا کہ کسی بھی ایک عمارت کو صرف ایک سرکاری رپورٹ کی بنیاد پر مسمار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہر متاثرہ شہری کو نوٹس، موقف پیش کرنے کا موقع، سماعت اور قانون کے مطابق فیصلہ ملنا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کے سامنے اصل مقدمہ لیاری کی ایک عمارت سے متعلق تھا، جیسے کہ میں نے تذکرہ کیا موسیٰ لین کی ایک عمارت تھی، لیکن بعد میں کارروائی پورے کراچی کی غیر قانونی تعمیرات تک پھیل گئی، جسے وفاقی آئینی عدالت نے اب آئینی حدود سے تجاوز قرار دیا ہے، اور اس میں جو ٹرم یوز کی ہے اس کو کہا ہے کنٹینیوس مینڈمس، یعنی کہ عدالتی نگرانی کے مسلسل طریقہ کار کو اس مقدمے میں مناسب نہیں سمجھا گیا۔ تو اب آپ ذرا سوچئے کہ وہاں پر جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو اس کے اندر کس طریقے سے یہ فیصلہ سامنے آیا۔ جو متاثرہ فریق تھے، آپ ذرا سوچیں کہ آپ نے کسی جگہ انویسٹ کیا ہو، آپ نے وہاں پر تمام تر طریقہ کار فالو کیے ہوں، آپ نے اپنی تمام تر جمع پونجی وہاں پر لگائی ہو کہ یہاں پر اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ایک چھت آپ کو مل سکے گی، لیکن وہ ایک فیصلے کے تحت اس بلڈنگ کو گرا دیا گیا۔ لیکن اب یہ فیصلہ تو ریکال ہو گیا ہے، لیکن وہ بلڈنگ کیسے واپس آئے گی، ان کی جمع پونجی کیسے واپس آئے گی؟ تو جو متاثرین ہیں ان سے نذیر شاہ نے گفتگو کی تھی، دکھاتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں میں اس وقت PECHS کے اس پلاٹ کے پاس موجود ہوں جسے کسی وقت نسلا ٹاور کہا جاتا تھا۔ اسٹیٹ آف آرٹ قسم کی یہ عمارت تھی جسے بڑے شوق سے، بڑے دل سے اور جمع کر کے لوگوں نے اپنے یہاں پر گھر خریدے تھے، ایک آشیانہ آباد کیا تھا، جسے نومبر 2021 میں ڈیمولش کرنا شروع کیا تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج یہاں کی کیا صورتحال ہے۔ نہ یہ آکشن میں تاحال بک سکا ہے، نہ ہی یہاں کے متاثرین کو اب تک اس کا معاوضہ دیا گیا ہے۔ جس وقت عدالتی فیصلہ آج سامنے آیا تو متاثرین کی جانب سے بہت سخت قسم کے رد عمل سامنے آنا شروع ہو گئے۔ 4 سال مسلسل ادھر رہنے کے بعد جب یہ فیصلہ آیا تو اتنا زیادہ افسوس ہوا ہے، بلکہ اس فیصلے نے 44 فلیٹ کا نہیں ہوا، 44 خاندان کا بیڑا غرق کیا۔ آج یہ فیصلہ آیا کہ آج وہ فیصلہ غلط تھا، ہم اس فیصلے کو کینسل کرتے ہیں، تو یہ تو ہماری اس بالا سے کوئی آپ کو اس کا معاوضہ تاحال نہیں، ابھی تک 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، کسی نے کوئی معاوضہ نہیں دیا۔ یہ معاملے جو ہے پہلے بھی یہ سلجھائے جا سکتے تھے۔ 44 فیملیوں کو در بدر کر دیا، ہماری جگہ توڑ دی، ہماری پونجیاں ختم کر دی، سب کو ایسا در بدر کیا کہ خیر وہ وقت چلا گیا۔ لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے بھائی، اب کیا، اب کیوں ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ اور پروڈیوسر صاحب جس طرح سے ابھی دکھا رہے تھے، اس سے پہلے یہاں پر نسلا ٹاور تھا، اور اب جو مناظر ہیں وہ آپ کے سامنے کے ہیں کہ یہاں پر خالی پلاٹ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آباد حسن بخشی صاحب، ان سے ذرا ہم بات کر لیتے ہیں۔ حسن بخشی صاحب ذرا فرمائیے گا کہ اس قصے سے متعلق ظاہر ہے کہ کراچی میں سب سے زیادہ ڈسکس کیا جانے والا کیس یہ تھا، کیونکہ اس سے عوام متاثر تھے، جو فیملیز وہاں پر رہائش پذیر تھیں، ان کی داد رسی اس وقت نہیں ہو سکی، اور ان کی دہائیاں اسلام آباد تک پہنچی تھی، لیکن اس وقت اس پہ ظاہر ہے کہ کسی نے کان نہیں دھرے۔ اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، اس متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو واپس لیا گیا ہے۔ What does that mean for those families and for you? بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوش آئند فیصلہ ہے،
اگرچہ اس میں آنے میں 8 سال لگے، اور میں کہتا ہوں کہ کسی انسان کی زندگی کے 8 سیکنڈ واپس نہیں آ سکتے. ان 8 سالوں میں جو فیملیز نے سفر کیا، کچھ تو اللہ تعالیٰ سے جا ملی، ان کا انتقال ہو گیا، انتظار کر کر کے کہ ان کو کمپنسیشن دیا جائے، اور آج تک ان کو کمپنسیشن نہیں ملا. اور یہ وہ دن مجھے یاد ہے، میں کورٹ میں ہوتا تھا جسٹس گلزار صاحب کی. یقین مانے ذرا بھی جوڈیشل پروسیس فالو نہیں کیا جاتا تھا. جوڈیشل پروسیس میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے لوور کورٹ میں کیس فائل ہوتا ہے، وہاں جرا ہوتی ہے، ایویڈنس ہوتا ہے، پھر اپیل ہائی کورٹ میں جاتی ہے، پھر سپریم کورٹ میں، کیونکہ کورٹ کے ججز بھی انسان ہیں اور غلطی کر سکتے ہیں. یہ بار بار مواقع دیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس کو سدھار دیا جائے. نسلا ٹاور کا کیس سیدھا سپریم کورٹ میں سو موٹو آرٹیکل 184(3) میں پک کیا. جسٹس گلزار صاحب نے سنا اور وہیں فیصلہ کیا، نہ فیصلہ کیا بلکہ ایگزیکیوٹ بھی کر دیا. اور ان کے یہ الفاظ تھے کہ مجھے پرانا 1950s کا کراچی چاہیے، اور ضرورت پڑے تو آپ میزائل لگا کے بلڈنگیں اڑا دو. دیکھیے اس زمانے میں 3 ملین کی پاپولیشن تھی اور اب 30 ملین کی پاپولیشن ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پلاٹ بک کے اب لوگوں کو کمپنسیشن ہونا چاہیے، کیونکہ یہی اس کے مالکان ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اپنا شیئر ڈالنا چاہیے، پروونشل گورنمنٹ نے بھی ڈالنا چاہیے، اور جسٹس گلزار نے بھی گریز دکھانا چاہیے. گریز دکھانے سے مراد یہ ہے اس میں ٹوکن پارٹیسپیشن کرنا چاہیے، فائنینشیل کمپنسیشن دینے میں اپنی طرف سے بھی پیسے دینے چاہیے، اور ان لوگوں سے، ان فیملیز 44 اچھا بخشی صاحب، یہ بالکل آپ نے درست فرمایا.